تپتی ریت، سرخ افق اور جلتا آسمان۔ عاشور کی دوپہر ہے، حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے ہیں۔ امام نے نگاہ دوڑائی، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کبھی اکبر کی لاش، کبھی عباس کے کٹے بازو اور کبھی قاسم کے چیتھڑے۔ اور خیموں کی طرف دیکھا تو بی بی زینب دروازے پہ کھڑی ہیں، ہاتھ دعا کو اٹھے ہیں، لب لرز رہے ہیں۔ ان کے پیچھے سکینہ کپ کپاتے ہونٹ، کانپتی آواز میں بابا پانی مل گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ مڑے اور میدان کی طرف بڑھے۔ سامنے یزیدی لشکر، کئی ہزار کا مجمع، نیزے بلند، شمشیریں تیار، اور ان کے بیچ کھڑے تھے شمر، جس کی آنکھوں میں حیوانیت تھی، عمر بن سعد، جس نے صرف حکومت کے لیے ابن زہرا علیہ السلام پر تلوار اٹھائی، حرملہ، جس کے تیروں میں بچوں کا خون تھا، اور ابن زیاد کا نمائندہ عفنان، جو صرف تماشا دیکھنے آیا تھا۔ حسین علیہ السلام نے آخری بار صدا بلند کی، اے لوگو، میری بات سنو، مجھ پر ظلم کرنے سے پہلے مجھے بولنے دو۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جو تمہارے نبی کی گود میں پلا ہے۔ میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جو پہلے مسلمان تھے۔ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میں خدیجہ کا نواسہ ہوں جنہوں نے دین اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ میں وہ حسین ہوں جس پر نبی نے سجدہ طویل کر دیا، اور آج تم اس کے نواسے کو مارنے چلے ہو۔ امام کی آواز میں لرزش ہے مگر بات میں زلزلہ۔ اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا میں تو آزاد بنو۔ حسین علیہ السلام نے تڑپ کر کہا، میں نے تمہارا کسی کا مال غصب نہیں کیا، نہ تمہارے خون بہائے، پھر تم مجھے کیوں قتل کرنے پر تلے ہو؟ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ میں وہ پیاسا ہوں جسے پانی روک کر تلوار کے گھیرے میں لے آئے ہو۔ پھر حسین علیہ السلام نے نگاہ ایک بار خیمے کی طرف کی۔ بی بی زینب نے روتی ہوئی سکینہ کو سینے سے لگایا۔ بی بی فاطمہ صغریٰ نے کہا، امی بابا واپس آ جائیں گے نا؟ بی بی زینب خاموش ہو گئیں، صرف آنسو بہے، فقط آنسو۔ حسین کی آواز بلند ہوئی، میں نے کسی کا مال نہیں چھینا، کسی کا حق نہیں دبایا، پھر بتاؤ میرے خون کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے؟ امام نے عمر بن سعد کو پکارا، عمر، تم علی کے بیٹے کو قتل کر کے راہ کی گورنری پاؤ گے، کل قیامت میں جب میری ماں فاطمہ تمہارے گریبان کو پکڑے گی تو تم کیا جواب دو گے؟ لیکن عمر نے نظریں چرا لیں۔ شمر نے کہکا لگایا، حسین اب بس کر، تیری نماز کا وقت آیا ہے، اب سجدے میں سر دے دے۔ حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، یا اللہ، میں نے تیری مخلوق کو تیرا پیغام دے دیا، اب میں قربانی دے رہا ہوں تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعائے عرفہ کی مانند آخری دعا، پروردگار، میرے خون کو ضائع نہ کرنا، میرے بچوں کی لاشوں سے امت کو جھنجھوڑ دینا، زینب علیہ السلام کے صبر کو تاریخ کا ستون بنا دینا، اور سکینہ کے اشکوں سے قیامت کے دن سوال اٹھانا۔ آخر میں امام علیہ السلام نے آخری بار خیمے کی طرف دیکھا، سکینہ باپ کو بلا رہی ہے، سجاد بے ہوش بستر پر، اور بی بی زینب حسین کو رخصت کر رہی ہیں۔ شمر نیزہ لے کے بڑھ رہا ہے، سپہر کا سورج جھک رہا ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، اور آسمان سے ندا آتی ہے، قتل الحسین بکربلا، حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک میدان جنگ نہ تھا، یہ انسانیت کا آخری امتحان تھا، جہاں پانی بہتا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ پیاسا مارا گیا، جہاں معصوم سکینہ باپ کو آوازیں دیتی رہ گئی اور زینب لاشوں کے درمیان صبر کی چادر اوڑھ کر کھڑی رہی، جہاں شمر نے نیزہ مارا اور عمر بن سعد نے نظریں جھکا کر تاریخ کے سب سے بڑے جرم پر دستخط کیے۔ اور آج کربلا ختم نہیں ہوئی، حسین پھر پکار رہا ہے۔ کیا ہے کوئی جو مجھے یزیدیت سے بچائے؟ یہ سوال صرف 61 ہجری کے لوگوں سے نہ تھا، یہ سوال مجھ سے ہے، آپ سے ہے، آج کے ہر مسلمان سے ہے۔ اگر تم واقعی حسین سے محبت کرتے ہو تو صرف آنسو نہ بہاؤ، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ جینے کا عہد کرو، کیونکہ یزید روز بدلتا ہے مگر حسین کبھی نہیں بدلتا۔ اگر یہ درد دل کو لگا تو آگے بڑھاؤ تاکہ آج کی دنیا میں بھی حسین کی صدا گونجتی رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔